اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ بنی اسرائیل ہم کر رہے ہیں اور آج ہم سورت کا دوسرا رکوع کریں گے اور پارہ نمبر 15 میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 11 سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِخَيْرٍ وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، اور انسان بڑائی کی ایسی درخواست کرتا ہے جس طرح بھلائی کی درخواست، اور انسان جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَاتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَاتَ النَّهَارِ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، سو رات کی نشانیاں تو ہم نے اس کو دھندلا بنایا اور دن کی نشانیوں کو ہم نے روشن بنایا، تاکہ دن کو اپنے رب کی روزی تلاش کرو اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ ان آیات میں ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، ہر وہ چیز مانگتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن اس کو ہوتا ہے کہ فٹافٹ ہی ہو جائے۔ ایون دعا بھی جب مانگتا ہے اس میں بھی ہمارا رویہ انسانوں کا یہ ہوتا ہے کہ فٹافٹ قبول ہو جائے بس، لیکن کچھ چیزیں انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ کچھ دعاؤں کی قبولیت دنیا میں انسان کے لیے بہتر ہے، اور زیادہ تر دعاؤں کی قبولیت آخرت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال کیونکہ آخرت ابھی نظروں سے اوجھل ہے، اس لیے انسان کمزور ہے اور جلد باز ہے، وہ ظاہر پہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں، آخرت کو سوچتے بھی ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا جلدی آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں ان آیات میں اور قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر اہل ایمان کو اجر عظیم اور کے ساتھ ساتھ کی بشارت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی عمل صالح کی بھی شرط لگائی ہے کہ نیک عمل بھی دنیا میں انسان نے کرنے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے اگر نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو نماز کے اوقات میں ہم نے نماز کی تیاری کے لیے جلدی کرنی ہے، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کہہ لیا اب اس میں ٹھہراؤ آنا چاہیے، بہت تسلی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال باقی کے جو معاملات ہیں، رات کے بعد جب دن آتا ہے تو مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ جب انسان صدقہ دے دیتا ہے، دعا کر لیتا ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اب کیا کرنا ہے؟ تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ صبر۔ وہ اس کے اندر انسان کا مجاہدہ ہے، اور آپ نے سنا ہوگا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، پھر یہ وہی انسان چکھتا ہے جس نے صبر کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار کر کے رکھا، اور پھر قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے واسطے نکال کر سامنے رکھ دیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا، کتاب یلقاہ منشورہ، اعمال نامہ، یعنی ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کا نیک عمل ہو یا بد، اس کے گلے کا ہار کر رکھا ہے۔ گلے کا ہار ہونا محاورہ عرب میں کمال رب کے اظہار کے لیے آتا ہے، یعنی
ہر شخص کا عمل دنیا میں خواہ نیک ہو یا بد، اس کے ساتھ لازم کر دیا گیا کہ وہ اس سے چھٹ نہیں سکے گا۔ وہی اس کو قیامت میں نظر آئے گا اور ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ بخاری کی حدیث پاک ہے، روایت میں آتا ہے، مفہوم حدیث پاک کا یہ ہے کہ اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ صابرین، جنہوں نے دنیا کی مشکلات پر صبر کیا ہوگا۔ اور صبر کے بارے میں پھر تفسیر سے سورہ یوسف میں بھی آ گیا تھا صبر جمیل۔ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ ایسا صبر جس میں کوئی شکایت نہ ہو۔ یہ ہمارا جیسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا صبر کیا اور 10 لوگوں کو بھی بتاتے ہیں فلانے پہ نے بھی ہمارے پہ ظلم کیا، اس نے بھی مجھ سے زیادتی کی لیکن میں تو خاموش رہی، میں نے تو بڑا صبر کیا۔ نہیں، صبر کے اندر یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ والا صبر جو ہے پھر وہ اللہ کے ہاں بہت معتبر ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آگے اگلی آیت کو دیکھیں، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے گا، آج تو خود اپنا ہی محاسبہ کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو شخص دنیا میں راہ چلتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے راہ پر چلتا ہے، اور جو شخص بے راہ روی کرتا ہے تو اپنا نقصان کے لیے کرتا ہے۔ ولا تزر وزرۃ وزر اخری، یہ اتنا سا آیت کا حصہ کہیں لکھ کے اپنے سامنے رکھیں، بار بار اس کو دیکھیں، بار بار اس کو دیکھیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جب ہم انسان سوچتے ہیں نا، آپ دیکھیں حشر کے اندر کیا ہوگا، قبریں پھٹیں گی، لوگ اندھیرے میں ہوں گے اور تمام بے لباس ہوں گے، اب کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، نفسی نفسی کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے اس کو جتنا زیادہ اس پہ غور و فکر کریں گے، دین کی سمجھ لیں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تو بیسکلی انسان دنیا میں تو ساتھ ہے، جیسے نزاع کی کیفیت شروع ہوتی ہے انسان اکیلا ہو جاتا ہے اور واقعی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ 5 ایسے موقع جہاں پر مرنے کے بعد انسان دیکھے گا کہ وہ بالکل اکیلا ہے۔ جب نزاع ہوتی ہے اکیلا ہے، قبر کے اندر اکیلا ہے، قبریں پھٹیں گی، حشر کا میدان اکیلا ہے، نامہ اعمال ملا جائے گا اکیلا ہے، اور پل صراط پر اکیلا ہے۔ اب پل صراط پر گزر کے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ امی کدھر ہیں، بھائی کدھر ہیں، بچے کدھر ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان 5 جو پھر شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ پھر ان 5 وقتوں کی تیاری بھی کرتے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اور یہ مہلت کب تک ہے؟ یعنی کہ زندگی میں جب تک سانس آ رہے ہیں تب تک ہی انسان تیاری کر سکتا ہے یہ آنے والے 5 تنہائی والے وقتوں کے لیے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج لیتے۔ یعنی کہ کسی کو بھی آخرت میں سزا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس کو یہ یاد نہ کروایا جائے کہ دنیا میں تمہارے پر ہدایت آئی تھی، دنیا میں تمہارے پر نیکی کرنے کا موقع آیا تھا، تم نے اپنی چاہت سے گناہ کا راستہ اختیار کیا، تم نے شعوری طور پہ ہدایت سے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ انسان کا وسوسہ بھی ہے لیکن اس کا نفس بھی ہے، 2 چیزوں پہ بہت ٹکا کے محنت کرنی ہوتی ہے، دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، پھر انسان آسانی سے ان مشکلات سے باہر نکل آتا ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 16 اور 17۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ وَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب وہ لوگ وہاں شرارت مچاتے ہیں ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ اور غارت کر ڈالتے ہیں۔ اور ہم نے بہت سی امتوں کو نوح کے بعد کفر اور گناہ کے سبب ہلاک کیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ
وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں سب آدمی اسلام پر تھے۔ پھر شرک اور بت پرستی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا۔ نوح علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے، سینکڑوں برس سمجھایا انہوں نے، جب نہ مانے تب منکرین کو ہلاک کیا۔ 950 سال تبلیغ کی، 1050 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ اتنی دیر تبلیغ کرنے کے باوجود لوگ نہیں مانے تو ظاہر ہے ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بہت سی قومیں، عاد، سمود، یہ بھی تباہ ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ کسی کو اللہ بے قصور نہیں پکڑتے، نہ اس کو سزا دیتے ہیں، بلکہ ہر ایک کے گناہوں کو دیکھ کر، اس کے افعال اور اطوار کو پوری طرح جان کر موضوع اور مناسب برتاؤ کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ میں جب بھی کسی نے اپنی زندگی میں عیاشی کو دخل اندازی دی، عیش پرستی کو اپنی زندگی میں شامل کیا، خواہ وہ لباس کا ہو، وہ خوراک کا ہو، وہ ماحول کا ہو، وہ اپنے عمل کا ہو، اس پہ زوال ضرور آیا۔ اس لیے ہر چیز کو ہمارے دین میں تناسب سے بیان کیا گیا، جس کی سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ایم اے کر لے، ایم فل کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، اتنی ڈگریوں کو اکٹھا کرتا ہے، اتنے کاغذ اپنے پاس اکٹھے کر لیتا ہے، اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جاتا ہے، یعنی کہ ایک کامیاب ترین انسان بن گیا جب اس نے پی ایچ ڈی کی۔ ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی تعلیم میں اتنا آگے ہو اور دین میں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب بھی نہ آتا ہو۔ یہ گھاٹے کا ہوتا ہے۔ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، کس کے نام کے ساتھ؟ اللہ، جو رحمان ہے وہ رحیم ہے۔ یہ اتنا زبردست جملہ ہے، اتنی زبردست یہ آیت ہے، اس میں اتنا اللہ نے اثر رکھا ہے کہ اس کلمے کو جیسے انسان ادا کرتا ہے، اس کے کام میں اللہ رب العزت برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو جب انسان کی پیدائش اور موت اور روح اللہ کی طرف سے ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں غافل بن کے رہے؟ دنیا کی بھی اچھی تعلیم ہونی چاہیے، دین کی بھی ہو، اور جب آ جائے تو اس میں کنجوسی نہیں کرنی، اس کو پھیلانا ہے، توکل کو پھیلانا ہے، اس کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، بخل کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، میانہ روی کو سمجھنا ہے اور پھر سمجھانا بھی ہے، اور خیر خواہی کو سمجھنا ہے، عمل میں لے کے آنا ہے۔ یہ چیز ایسی ہے خیر خواہی کہ جب انسان کرتا ہے تو سمجھانے کی ضرورت دوسرے کو نہیں ہوتی، ہر انسان دوسرے کے اچھے عمل سے، اس کی خیر خواہی سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس امت میں خیر خواہ بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ ترجمہ، جو شخص دنیا کی نیت رکھے گا، ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے اس کے واسطے چاہیں گے فی الحال ہی دے دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے اور اس میں بدحال داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مومن، سبحان اللہ، فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ اور جو شخص آخرت کی نیت رکھے گا، اس کے لیے جیسی کوشش کرے گا ویسی ہی کوشش بھی کرے گا، بشرطیہ وہ شخص مومن بھی ہو۔ سو ایسے لوگوں کی یہ کوشش قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ کُلٌّ نُمِدَّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ آپ کے رب کی عطا میں سے تو ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان کی بھی، اور آپ کے رب کی عطا بند نہیں۔ انظر کیف فضلنا، پس آپ دیکھ لیجئے ہم نے ایک کو دوسرے پہ کس طرح بعضہم علی بعض فوقیت دی ہے۔
وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور البتہ آخرت درجوں کے اعتبار سے بہت بڑی، فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی، بے شک۔ تو دنیا کے لیے اتنی محنت کرنی ہے جتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرنی ہے جتنی دیر آخرت میں رہنا ہے۔ تو عمل کے حساب سے انسان کے جو گروہ بنائے گئے ہیں، ایک گروہ وہ ہے جس کی ساری طلب دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے، اس کے پیش نظر صرف دنیا کے فوائد، وہ اس کا طلبگار ہوتا ہے، اور اس عارضی اور فانی دنیا کے لیے ہی وہ اپنی ساری محنت کرتا ہے، تو بس دنیا ختم تو بات ختم۔ دوسرا گروہ جس کی اصل نظر آخرت ہے، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد اصل زندگی ہے، کیونکہ وہاں پر پھر موت نہیں آنی۔ اب یہ دنیا میں بھی سکون سے رہے گا کیونکہ آخرت پر نظر ہے اور صحیح مقصد حیات کا پتہ ہوگا، تو دنیا میں بے حوصلہ نہیں ہوتا ایسا انسان، بلکہ ایسے انسان جو آخرت پر نظر رکھتے ہیں، سچائی پر نظر رکھتے ہیں، اور آخرت کے بعد کے اجر کو سمجھتے ہیں، یہ لوگ ہزاروں لوگوں کو حوصلہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج دیکھیں سٹریس، انگزائٹی، پریشانیاں کتنی زیادہ ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی چیزوں میں انسان جلد باز ہے، فوراً اس کو چاہیے، سب کچھ چاہیے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز انسان کے لیے کس دور میں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، کس دور میں انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اچھے اعمال جو ہیں سے آخرت کی جو شرائط ہیں ان کے بارے میں دیکھیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، فرمایا یعنی جو اپنے عمل سے مقصود آخرت کو رکھے گا۔ قبولیت کی پہلی شرط نیت ہے۔ دوسری شرط وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یعنی آخرت کے لیے جیسی سعی کرنی چاہیے ویسی سعی بھی کرے، یعنی محض تمنا اور آرزو کافی نہیں ہے، بلکہ انسان جب نیکی حاصل کرنا چاہے تو لازم ہے عملاً بھی اس کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، ہے نا، اس کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی وہ شخص مومن بھی ہو۔ یہ تیسری اور سب سے زبردست شرط عقیدے کی فرمائی، یعنی صحیح نیت، صحیح عمل کے ساتھ صحیح ایمان بھی ضروری ہے۔ اللہ اس کی بھی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کوئی معبود مت تجویز کرو ورنہ بدحال ہے یا بے مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ تو ایک چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی نہیں رکھی ہے، وہ شرک ہے، اور شرک کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ ہے، کل ہو، ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں جس میں کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہے نا، ولم یکن اللہ کفوا احد۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ کو کسی رشتے کی حاجت نہیں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اس چیز سے، اور ہم نے صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے بس، اور یہ صحیح عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عقیدے کی درستگی پر ہمیں قائم رکھے، استقامت دے، دنیا سے جب ہم جائیں تو اسی گواہی کے ساتھ اللہ ہمیں دنیا سے ایمان پر قائم رکھ کے دنیا سے لے جائے۔ آپ کے جو رکوع نمبر 2 ہے اس میں 4 سوالات ہیں۔ کتاباً تلقاہ منشورہ سے کون سی کتاب مراد ہے؟ دوسرا سوال ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کا لفظی ترجمہ لکھیں، با محاورہ ترجمہ لکھیں اس کو، اور اپنے سامنے بھی رکھیں۔ تیسری چیز ہے عمل کے حساب سے انسان کے کتنے گروہ ہیں، اور چوتھا سوال ہے اچھے اعمال سے آخرت کی شرائط تحریر کریں۔ آیت نمبر 19 سے یہ 2 سوالات ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو بھی اس گروہ میں شامل فرما جن کو ہر عمل سے آخرت اور رضائے مولا مطلوب و مقصود ہوتی ہے۔ یا اللہ اس دنیا فانی کو ہماری نظر میں کمزور کر دیجئے، اور ایمان کے ساتھ اچھے عمل کی دولت ہمیں نصیب فرما۔ دنیاوی مال و دولت آخرت کے اجر و انعام کے مقابلے میں ہماری نظروں میں آخرت کو بلند کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بڑوں چھوٹوں محکوم سب کو اپنی ہدایت سے نواز دیجئے، اور ہم کو اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پکا اور سچا امتی بننا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نافرمانیوں
اور گناہوں سے درگزر فرما دیجئے، دین اور دنیا دونوں جہان میں اپنے عذاب سے کی گرفت سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ میرے مالک، پچھلی مجرم امتوں کے واقعات سے ہم کو عبرت حاصل کرنے والا بنا دیجئے۔ بے دینی اور بد عملی کی فضائیں جو اس ملک میں چلتی رہیں، ان کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم کو صحیح معنی میں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔